السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ احمد رافع عالم صاحب ہیں. ہی از این انوائرمنٹل لائر. آلسو پہلے بتاتا ہوں ایٹسونین ہے وہ, تو یہ کانورسیشن بڑی ڈفرینٹ قسم کی ہونے والی ہے. یو ہیو اے لانگ ہسٹری آف ورکنگ ود ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنز, انٹرنیشنل ایز ویل ایز ڈومیسٹک, جو یا ایئر کوالٹی پہ کام کر رہی ہیں ڈفرینٹ, کچھ واٹر اسکیرسٹی کے اوپر. اگین پاکستان میں ایک انٹروڈکٹری نوٹ پہ آڈینس کو بتاتا ہوں, فوڈ اینڈ واٹر سیکورٹی کے اعتبار سے بہت بری پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے. اور آپ چونکہ لاہوری ہیں اور آپ کو پتہ ہوگا اس بات کا کہ لاہور کے اندر ماں سوائے آپ کے بلاوڈ ماڈل ٹاؤن کے باقی سارا پانی جو ہے وہ ہیوی میٹل یا آرسینک سے پوائزننگ میں اس میں ہے. دس انکلوڈس DHA بائی دا وے, اینڈ موسٹ پیپل تھنک کہ او وی ناٹ ڈرنکنگ اٹ, وی جسٹ شاورنگ ان اٹ, بٹ یو ابزارب موسٹ آف دیٹ وین یو شاور ایز ویل. احمد رافع عالم, کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر سر. بلانے کا بہت بہت شکریہ, اس تعارف کا بھی بہت بہت شکریہ. بس وہ ایٹسونین کے ذکر پہ نا میں تھوڑا سا معاف کیجئے, وہ میرے والدین نے مجھے اسکول میں ڈالا تھا, میری غلطی نہیں تھی. ٹھیک ہے, 10-15 سال لگے تھے وہ رگوں میں سے یہ کیا کہتے ہیں گندگی نکالنا, لیکن ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے وہ نکل گیا. No, but like everything else you've done after that is purely on you then. Yeah, I take responsibility. That's what it is. ٹھیک ہے, we can't blame the institution. Anything prior to 30 جو آپ نے کیا اپنی زندگی میں, we can put it on it. Happily. As we usually do. There is a conspiracy on the left Pakistan میں generally کہ Aitson secretly is pulling the strings and it's a big national or international cabal. نہیں, بٹ اگر سوچا جائے نا, وہ اس ادارے کے بعد یہ ایک ادارہ ہے جس نے پاکستان کی سب سے زیادہ جو ہے نا کھچائی اور پٹھی سیدھی چیزیں کی ہیں. Fair enough. I guess پہلے لاہور کے اندر ایٹ لیسٹ نومبر دسمبر میں the climate was a point of conversation, لیکن آج because of the incessant raining and the flooding, اب surprisingly it's becoming a year round thing کہ کہیں نہ کہیں کبھی لوگ کہیں گے, and it's all subjective obviously, لیکن لوگ کہیں گے یار گرمی اس باری زیادہ ہو رہی ہے. جب بارش ہوئے گی تو لوگ کہیں گے یار انٹائملی ہوئی ہے, یا لوگ کہیں گے یار رمضان بڑا ٹھنڈا تھا. obviously لونر کیلنڈر کے شفٹ کے ساتھ obviously وہ کرتا بھی ہے, بٹ being able to track their historical climate cycles, اس میں جو دقت آ رہی ہے لوگوں کو, پھر جو ڈے ٹو ڈے لیونگ میں ایکسپیرینشلی جب اسموگ آتی ہے بچوں کو, مختلف بریدنگ ایشوز آتے ہیں, لوگ برونکائٹس ڈیولپ کر رہے ہیں لاہور کے اندر, ایمفیسیما, مختلف مسائل آتے ہیں. So now people are starting to relate their urban environment with something greater and outside of them, which is the climate. تو آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکلی ایک سیزنل کانورسیشن ہو جاتی ہے, یا ناؤ ڈو یو سی اٹ بینگ ٹیکن مور سیریسلی بیکاز آپ یو ڈیلنگ ود دی اپر کوریڈورز ایز ویل, آپ عام لوگوں میں بھی ہیں, ڈو یو سی اینی سیریسنس؟ وہ سینیکل ابھی بھی ہے کہ EPA کو کلائمیٹ گن دے رہے ہیں ہم, اور وہ they'll laser away the sun, or they'll have a moisture gun and they'll drown anyone جس کو symptoms آ رہے ہیں of smog or whatever. چلیں دیکھیں, موسمی تبدیلی کا مطلب یہی ہے, اور مذاق نہیں ہے, موسم تبدیل ہو رہے ہیں. آپ کی جو گرمیاں تھیں نا 4-5 مہینوں کی, جس میں برسات بھی آتی تھی, وہ اب گرمیاں بڑھتے بڑھتے اگلے 10-15 سال میں آپ سمجھ لیں 7-8 مہینوں کی گرمی ہوگی. اور جو سردی کا موسم تھا وہ سردی نہیں ہوگی, ٹھنڈ سی ہوگی, مگر ہوائی آلودگی سے بندہ باہر نہیں جا سکے گا. اور دیٹس واٹ وی آر گوئنگ ٹو ایکسپیرینس. یہ موسمی تبدیلی کے نتیجے میں یہ ہوگا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, اور اس سے برا ہی ہوگا. اس سال اگر ہیٹ ویو تھا, دس واز دا کولسٹ سمر آف دا ریسٹ آف یور لائف, اگلے سال اس سے بھی گرم ہوگا. اس سے زیادہ گرمی کے باعث جو بارشیں ہوں گی شدت ان کی بڑھے گی, اس کے باعث جو فلڈنگ ہوگی وہ شدید ہوگی. لیکن اس گرمی کے بڑھنے سے جو بارشوں سے پہلے ہیٹ ویو آ کے فصلوں کو تباہ کرے گا, اس کا بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے. اس سال جو گندم کہہ رہا ہوں, یہ کپاس کی فصل ہے, وہ تقریباً 30% ہیٹ ویو کی وجہ سے متاثر ہوئی. سن ڈیمیج سے, ہاں, اوور ہیٹنگ بیسکلی. تو یہ تو موسمی تبدیلی ہے اور ہوگی, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب لیکن آپ جو ہوائی آلودگی کے بارے میں بات کریں, اس کے بارے میں فوکسڈ آنسر دینا چاہتا ہوں. آپ نے وہ ابھی 2-3 دن پہلے EPA پنجاب نے بتایا کہ انہوں نے یہ ڈسٹ, وہ کیا ہوتے ہیں, واٹر اسپرنکلرز ہیں ایک قسم کے, وہ خریدیں, موئسچرائز کرتے ہیں, ہیوی پارٹیکل سیٹل کر جاتے ہیں. ویل ان کا کام ہوتا ہے کنسٹرکشن سائٹس کے قریب, اور جو یہ اسٹون کرشنگ کا کام ہوتا ہے نا, جہاں بلاسٹنگ ہوتی ہے, بلاسٹنگ کے ساتھ ساتھ
آتی ہے آپ اسپرنکلر چلاتے ہیں اور اس سے مٹی کم ہو جاتی ہے, اور کنسٹرکشن سائٹس پہ جو مٹی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کا بڑا اچھا کام ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ لاہور شہر جس کا تقریباً 1700 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ رقبہ ہے, اس پہ 4-6 اس طرح کی مشینیں فیروزپور روڈ پہ چلانے سے کوئی فرق پڑے گا نا, یہ تو اچھا. بفور آئی گیٹ دیر, آپ اب 10 سال 11 سال واپس چلے جائیں. 2016 میں پہلا اسموگ ہوا تھا, 2017 میں یہ محکمہ ماحول نے پہلی پالیسی بنائی تھی اسموگ پہ. وہ لاہور ہائی کورٹ کو پسند نہیں آئی تو انہوں نے ایک اسموگ کمیشن بنا لی جو کہ 2018 میں اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کر دیتی ہے, جو کہ آپ سمجھ لیں ایک قسم کی پالیسی ہے. اور اس کے بعد پھر ان یونیزن یہ 2022-23 میں پی ڈی ایم کی حکومت نے وفاقی سطح پہ ایک ایئر پالیسی نکالی. پھر 2023 میں جو نقوی صاحب کی کیئر ٹیکر حکومت تھی انہوں نے ایئر پولوشن پالیسی نکالی. اور پھر الیکشن کے بعد مریم نواز صاحبہ کی جو حکومت ہے انہوں نے بھی روڈ میپ فار اسموگ فری پنجاب نکالا ہے. تو مل ملا کے ہمارے پاس 4-5 پالیسیز ہیں ایئر پولوشن پہ, جن پہ براڈلی اسپیکنگ وہی 5-6 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. پٹرول گندا ہے, بہتر کرو. گاڑیاں پرانی ہیں, ای وی پہ لے کر آؤ. Isn't that a big jump by the way? But پالیسی ہے نا, گاڑی پرانی ہے تو ای وی پہ لے کے آؤ. کیٹ اور یہ سب بیچ میں کنورٹر لگانا یا نہیں 2 ویلرز پہ 3 ویلرز پہ پبلک ٹرانسپورٹ کو ای وی کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. پھر انہوں نے کہا جی انڈسٹریل ایمیشنز کو کنٹرول کریں, کراپ برننگ کو کنٹرول کریں. ریکمنڈیشن انڈسٹریل ایمیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے انڈسٹریل ایمیشنز کو وہی کہ اسپرنکلرز لگائیں, وہ الیکٹروسٹیٹک پریسیپیٹیٹرز ہوتے ہیں, مسٹ کنٹرول, آئنائز, مختلف ایمیشن کنٹرول ڈیوائسز ہوتے ہیں. where will the spill off go جو زمین پہ آئے گا, اگر اسکربرز اس کو پھر ریموو بھی کرتے ہیں. This is a broad policy ہونی چاہیے. You move 3 to 5 years into this. لیکن پالیسی میں یہ ساری چیزیں لکھی And the fifth thing is اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں بسیں بھی آپ نے لانی ہے, شہر کے جو ڈیزائن ہیں وہ چینج کرنے ہیں, اور یہ ساری 4, 5, 6, 8 چیزیں آپ کو مسلسل 5-7 سال کے لیے کرنا پڑے گا to make a small dent in the air pollution. مگر خبروں میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ای پی اے کے 4 سرکار جو ہیں وہ فیروزپور روڈ پہ کھڑے ہوئے ایک ڈسٹر کے ساتھ کہ جی ہم صفائی کر رہے ہیں. دیکھیں ایئر پولوشن از نائدر شارٹ ٹرم نور از اٹ چیپ. تو جو میں غلطی سمجھتا ہوں حکومت پنجاب کی ڈسپائٹ دیئر بیسٹ ایفرٹس کہ وہ اس مسئلے کو مس ڈائگنوز کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ لاہور میں جو ہوائی آلودگی ہے وہ ایک سردیوں کا مسئلہ ہے, ایک سیزنل ایشو ہے. یہ لاہور کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کابل سے کیلکٹا کا ایک پورا ساؤتھ ایشیا کا مسئلہ ہے, ریجنل مسئلہ ہے, سالانہ مسئلہ ہے, اور یہ پبلک ہیلتھ ایمرجنسی ہے. اب اگر آپ اس کو لاہور اسپیسیفک دیکھیں گے تو آپ اس کو لاہور اسپیسیفک سولوشنز دینے کی کوشش کریں گے, مگر اگر آپ اس کو مس ڈائگنوز کریں دس از واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ وٹ دا پرابلم از بفور یو ایکچولی ہیو پالیسیز. اور ان پالیسیز میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ براڈلی کریکٹ ہیں, دے کوڈ بی مور ایکوریٹ, لیکن اس پہ عمل کرنا بڑا مہنگا کام ہے اور اس میں بہت سلو ریزلٹس آتے ہیں. اینڈ آور پولیٹیکل سسٹم لائکس ٹو شو تھنگس آف, دے لائک شارٹ ٹرم. دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں, لکوڈ ٹریز لے کر آ رہے ہیں. Oh, are they getting those big liquid boxes? They're making those? میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. So I know the liquid tree thing. ایک moss ہے, I'll just for the audience بتاتا ہوں. It's retarded, but hear me out. There is a kind of میں نے نہیں کہا. No, I mean it sounds retarded, but it might work. Who knows? There's a kind of moss. I think Russia, Eastern Europe میں develop ہوتی ہے. They've tinkered with it, and then they make a big batch of it. ایک liquid casing کے اندر اس کو لائف پانی چاہیے ہوتا ہے, اس کو اندر وہ سبمرج کرنا ہوتا ہے. اینڈ اس کے اندر فینس اور فلٹرس لگتے ہیں. اس اٹس لائک اے بگ ایئر فلٹر بیسکلی, آرگینک ایئر فلٹر, اف دیٹ از وٹ آئی تھنک اٹ از. چلے, اور وہ آئی تھنک بسم اللہ لائک 10 by 20 فٹ ٹائپ ایک چھوٹی سی گلاس کی پیاری سی, اٹ لکس لائک کوئی مطلب LCD یا کوئی ایڈورٹائزمنٹ کا بورڈ ہے. مجھے ان کا دیکھیں, اللہ ان کا بھلا کرے, انشاءاللہ یہ کام کرے گا, بٹ سچویشن کافی آگے نکل چکی ہے. یہ ایبسٹریکٹ نہیں ہے, ہوائی آلودگی سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. رائٹ, آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے سردیوں میں وہ جنوری دسمبر 22-23 میں پنجاب میں 500 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ نمونیا کا شکار بنے تھے. جی خبریں تھیں یار, جی بچے مر رہے ہیں, یہ لیول ہے. اینڈ ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ شارٹ ٹرم میجرز ہیں, ہم لانگ ٹرم کمٹمنٹس نہیں دیکھ رہے. I wouldn't even describe them as short term measures. آپ نے اس طرح ذکر کیا اے پی اے کی واٹر گنز کا, I think they're more like electoral politics کی optics کے لیے ہیں کہ like I mean there's an image جو نون لیگ ڈیولپ کر رہی ہے اپنی پنجاب کے اندر, ہمیشہ سے کرتی ہے کہ پنجاب وچ کم ہوتا ہے, لاہور وچ کم ہو رہے ہیں, کھاندے بھی نہیں دلاندے بھی نہیں, دیٹ کائنڈ آف سلی جو ایک عوامی ریٹرک ڈیولپ ہوتا ہے. اس کے اندر اگر انڈر پاس بھی بن رہا ہے تو ساتھ اگر کوئی سگنل فری کوریڈور بھی بن رہا ہے, CBD بھی بن رہا ہے, تو اس آن ٹاپ آف دیٹ کے ایک جو اب ایک پیریفرل ایشو جو سامنے آ گیا ہے کہ ہوا
جو ہے تنگ کرتی ہے, تو اب وہ بھی صاف کی جا رہی ہے. ہاں بالکل. اور مجھے یاد ہے جب CBD کا یہ انڈر پاس بنا تھا لاہور میں, وہ کلمہ چوک کے نیچے سے, تو انہوں نے ایک لین کو بلو کلر کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا جی دیکھیں کیا پاکستان کی اٹ واز دا فرسٹ سسٹینیبل اسٹریٹ. اس سڑک کو بلو پینٹ کیا تھا. No, did they make it out of compacted plastic or trash or whatever? کیا فرق پڑتا ہے یار. Yeah, because 300 میٹر کی چیز ہے, 400 میٹر کی چیز ہے. ہیٹ کم ریلیز کرتی ہے, وہ bitumen metal road نہیں ہوتی. You know how it is, man. I mean, I see you shrugging your shoulders, but that is the مارکیٹنگ ہوئی نا. That's the itself in you. مارکیٹنگ ہوئی. I don't respect that because وہ 300 meter road might be very important to someone in government. Bless them. Bless them. Bless their soul. Bless Again, بارش ہوئی اور وہ بہ گئی, but they tried. وہ فیروزپور روڈ پہ ہوا تھا. Wasn't it وہ انڈر پاس نہیں پایا؟ وہ انیشلی جب کھلا تھا اس وقت. Was it meant to be what was it کہ پلاسٹک روڈ ہے, میٹل روڈ نہیں ہے? Was it کہ یہ بائک لین ہے, یہ بس لین ہے? What was the idea? Or is it blue so it reflects back the light? السلام علیکم. لوگ بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کون سی بکس میں شوق سے پڑھتا ہوں, تو ہم نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم ایک بک کلب بنا لیں جس کے اندر ماہوار ہم ایک کتاب کو کور کریں, اور یہ منتھلی 4 کلاسز بنیں گی انشاءاللہ. اس کے اندر ہم 12 کتابیں ایک سال کے اندر کور کریں گے. ایک لسٹ ہے بکس کی, میں آپ کو یہاں ڈسپلے کر دیتا ہوں, اور یہ ٹینٹیٹیو لسٹ ہے. اس میں میں نے کچھ اکنامکس کی کتابیں رکھی ہیں, کچھ پولیٹیکل سائنس کی, اور کچھ تھوڑی جو نوٹی گورنمنٹس کی جو مس گیونگز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے کام کیا ہوا ہے. ہماری کلاسز جو ہوں گی وہ انٹرٹیننگ ہوں گی, فن ہوں گی, لیکن سبجیکٹ میٹر جو ہے سیریس ہوگا. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فزیکلی جوائن کریں, لیکن اگر آپ کو فزیکلی جوائن کرنے میں دقت آتی ہے, آپ پاکستان میں نہیں ہیں, آپ لاہور میں نہیں ہیں, تو ان کے لیے پھر زوم کی آپشن اویلیبل ہے, اور ان کو ایکولی ایز مچ ایکسیس ملے گا بک کلب کا. ان کی ہم ایک سیپریٹ واٹس ایپ کمیونٹی بھی بنا دیں گے آپ کی, تاکہ ہم وہاں پہ نوٹس بھی شیئر کر پائیں اور ان بکس کو تفصیل میں ڈسکس کر کے ہوپ فلی وی میک فرینڈز ایز ویل انشاءاللہ. تو اس کی فیس جو مقرر ہے آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گا. تو آئی ہوپ ٹو سی یو دیئر ایٹ دا بک کلب انشاءاللہ. سی یو سون. مجھے یہ صرف یاد نہیں, مجھے یاد ہے کہ جب یہ خبر چھپی تھی میں نے اخبار میں پڑھا تھا. سپلیمنٹل تو نہیں تھا اٹ واز, اور میں اس وقت میں اب چونکہ چند سال ہو گئے, میں اب وہ کیا سپلیمنٹل کی آپ نے بات کی نا, اب میں نام بتاتا ہوں. دا نیوز آن سنڈے میں چھپا تھا, ٹھیک ہے, ان کے فرائیڈے میں شہر کا پیج نہیں ہوتا کہ جی یہ سسٹینیبل روڈ مبارک ہو, 3-4 لوگوں کے انٹرویوز بھی تھے. اٹ واز دا فرنٹ پیج آن دا شہر سیکشن آف TNS دیٹ ویک. تو میرا ایک جاننے والا ہے, وہ TNS میں کام کرتا ہے, ریچڈ آؤٹ ٹو, میں نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے. کہتا ہے پھر آپ رائٹ ٹو ریبٹل میں اگلے ہفتے ڈال دوں گا. تو میں نے کچھ 400-600 الفاظ کا ایک چھوٹا سا ریبٹل لکھ لیا اور واپس اس کو بھیج دیا, اور اس کا فون آتا ہے میرے. So you and the few hundred people who had read that then read your thing. No, میں نے اس کو میں نے سبمٹ کر لیا, لیکن بیچارے نے مجھے فون کیا, کہتے ہیں یار معاف کرو, بات یہ کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے میڈیا پارٹنر ہیں, اور انہوں نے خبر پرنٹ کروائی تھی اور وہ اس کے خلاف کوئی پرنٹ نہیں دیکھنا چاہتے. I can imagine. یہاں پہ بڑی فیسینیٹنگ بات کی ہے کہ ایک طرف ہماری جو پالیٹکس ہوتی ہے, سول پالیٹکس از آل اباؤٹ ڈیسینٹرلائزیشن اینڈ لوکلائز کرنا ہماری, اینڈ آئی ایگری ود دیٹ کائنڈ آف پالیٹکس کہ محلے لیول پہ آ جائے. بٹ یہاں پہ آپ نے ایک بڑی فیسینیٹنگ آلموسٹ فیڈرلسٹ بات کر دی ہے کہ نہیں, دس از اے بگر اینڈ اٹس ایکچولی ٹرانس نیشنل. کابل ہے, دہلی از بینگ افیکٹیڈ, اسلام آباد, لاہور, نو بڈی سیف فرام دس. اور یہ ایک آرک آپ نے بالکل صحیح ڈسکرائب کیا ہے, جو جدید سائنس کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ونڈ موومنٹس ہیں یہاں پہ, کہ اس ایریا میں ایک ڈسٹ کی اور ہیوی میٹلز کی پولوشن کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے, اور یہ سال سال بڑھتی جائے گی, سردیوں سے باہر نکلتی جائے گی. چونکہ یہ ٹرانس نیشنل مسئلہ ہے, تو کیا سپریٹ کمیشنز ریکوائرڈ ہیں جو اسمبلی یا سینٹ کی طرف سے اپوائنٹ کیے جائیں, جو کہ انٹر ڈپارٹمنٹل انٹر پروونشل کمیونیکیشن رکھتے ہیں اور بارڈرنگ اسٹیٹ سے بھی بات کرتے ہیں؟ بیکاز کلیئرلی جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جو یہ کام کرتے تھے وہ ہمارے لیے افیکٹو نہیں ہے گلوبل ساؤتھ کے لیے. وہ میکسیمم ہمیں کاربن کریڈٹس دے دیں گے, کہیں وہ گرانٹ دے دیں گے, بٹ جس طرح سے آن گراؤنڈ انڈیجنس سولوشنس کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں کوئی آرکیٹیکچرل کا مسئلہ ہے, کہیں پہ ہماری کراپ برننگ کی ہیبٹ ہے, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, وہ سب دیکھتے ہوئے کیا یہ ایک لائن آف کمیونیکیشن ہو سکتی ہے جو بیانڈ ریگولر ڈپلومسی ہو افغانستان, پاکستان اور انڈیا کے درمیان؟ لیکن دنیا کی تاریخ میں بین الاقوامی سطح پہ صرف 2 معاہدے ہیں ہوائی آلودگی کے حوالے سے. ایک ہے آسیان ایئر ایگریمنٹ, جو کہ سنگاپور کے ارد گرد جو ممالک ہیں, ساتھ انڈونیشیا ہے, تو انڈونیشیا کیا کہتے ہیں وہ بھی کراپ برننگ کرتے ہیں, تو اس کا جو دھواں ہے وہ ملیشیا, یہ سنگاپور وغیرہ ویتنام تک پھیلتا ہے. تو سنگاپور نے شروع کیا تھا کوئی 20 سال پہلے آسیان ایگریمنٹ, اور آہستہ آہستہ علاقے کے باقی سارے ممالک کو شامل کر دیا سوا بیچارے انڈونیشیا کو. اینڈ سو اٹ ریمینز این انفیکٹو ایئر پولوشن ایگریمنٹ, بیکاز مین کلپریٹ جو ہے وہ ابھی تک پارٹی نہیں بنا.
اور دوسری جو تاریخی طور پہ یہ ہوائی آلودگی پہ معاہدہ تھا وہ ہے سارک کا مالے ڈکلیریشن 1993 میں سائن ہوا تھا. اور اس میں جو سارک کے ممالک ہیں انڈیا، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، یہ مل کر ایئر پولوشن کی مانیٹرنگ کریں گے اور انفارمیشن شیئر کریں گے. یہ 2 ایگزامپلز ہیں، مگر سارک جیسے آپ نے کہا چلتا نہیں ہے. No. So the 2 examples of international environmental law and air pollution, they don't work, unfortunately. مگر اس کا مطلب یہ نہیں، اب اس پہ کافی سوچا بھی ہے، میں نے لکھا بھی ہے. میرے دوست ہیں سانجے اپادھیا، وہ سپریم کورٹ آف انڈیا کے انوائرمنٹل لائر ہیں. ہم نے ایک ڈان میں اور دا پرنٹ انڈیا میں آن دا سیم ڈے خبر چھاپی تھی اباؤٹ دا پاسبلٹی آف ایئر انڈیا پاکستان کوآپریشن. دیکھیں ہماری جو اس وقت سیاست ہے انڈیا اور پاکستان کی، وہ ہے ٹیررزم اور کشمیر پہ فوکسڈ. جی. ایئر پولوشن جیسے موضوع ہیں ان سے موقع ملتا ہے کہ آپ وفاقی سطح سے ہٹ کے پروونس اور اسٹیٹ لیول پر ایم پیز کی بات چیت کرا سکتے ہیں آن وٹ وی کال گرین فیلڈ پالیسی ایشوز، جس پہ پہلے کبھی بات پروونشل لیول پہ جو کہ آپ ارینج کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ، آئی نو کہ انڈر آر سسٹم صرف فورن آفس جو ہے وہ انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز آفس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، مگر اگر آپ کانفرنسز کریں، اگر آپ یونیورسٹیز کے اندر ورک شاپس کریں اور آپس میں لوگوں کو بلائیں، دین یو کین ہیو دیز سورٹس آف کلیبوریشنز جس پہ ہمارے فارمرز ان کے فارمرز کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ہماری جو مائیں ہیں جن کے بچے مر رہے ہیں ان کے ڈاکٹر سے جا کے بات کر سکتے ہیں. ان باتوں سے آئی ایم کنونسڈ وہ ڈپلومیٹک اسپیس کھل سکتی ہے جس سے دلی اور اسلام آباد دوبارہ بات کر سکتے ہیں. یہ ساری گرین فیلڈ پالیسی آپشنز ہیں where no one disagrees with one another. No. It's not like Kashmir and terrorism where you disagree کہ جی پاکستان ٹیررزم کرا ہم نہیں کر رہے، ہندوستان نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کر رہے. You're denying it. مگر جب آپ ایئر پولوشن کی بات کریں you're talking about cooperation. تو I feel that there, if you had vision in And there's more or less an international consensus on the sources of air pollution, of climate change کے اوپر تو وہ بہتر ہی ہو سکتی ہیں بٹ ہیں. رائٹ. آپ نے بڑی فیسنیٹنگ بات ہے کہ آپ کا سبجیکٹ ہے، آپ نے ذکر کیا کہ جو متنازع مسائل ہیں ہمارے درمیان، جو کنٹینشن کے پوائنٹس مین بنتے ہیں کشمیر اور وہ، اس سے بائی ایکسٹینشن ایک انٹرنیشنل لا کا ایک بڑا فیاسکو جو ہمارے سامنے ابھی انفولڈ کیا مے کی جھڑپ کے بعد، جو کہ اگین سب کانٹیننٹ کی واٹر سیفٹی اور فوڈ سیکورٹی کے اوپر ایک مسئلہ بن جاتا ہے، وہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے. سو لائک اٹس ویری ہارڈ ٹو پروسیکیوٹ دا کیس رائٹ ناؤ عوامی لیول پہ پولیٹیشنس کے سامنے یا اسٹیٹ کے سامنے کہ ہم ایک طرف پرسو کریں انوائرمنٹل پالیسیز یونیلیٹرلی نہیں بلکہ اکٹھے بائیلیٹرلی ود انڈیا اینڈ پوٹینشلی ود افغانستان ٹرائی لیٹرلی، اور ایک طرف ہم اپنے بارڈر ڈسپیوٹ کو اس ایکسٹریم پہ لے گئے جہاں پہ انڈیا نے کہا کہ ہم ان ابیئنس آئی تھنک از دا لینگویج دے یوزڈ بیکاز دے ڈونٹ ہیو دی ایبلٹی ٹو سسپینڈ اٹ بیکاز آئی تھنک جو ورلڈ بینک ہے اٹ ہیز ٹو sort of sit down for any sort of renegotiation. So how do we یہ بلا ہے کیا؟ سنتاس معاہدہ 1960 میں سائن ہوا تھا اور 1-1.5 سال بعد یونائٹڈ نیشنز میں، چونکہ جب 2 ممالک اس طرح کے معاہدے سائن کرتے ہیں اٹس کالڈ ریٹیفیکیشن، ہر ملک نے پھر اپنے قانونی کیا کہتے ہیں اداروں کے مطابق اس معاہدے کو اپنے قانون کا حصہ بنانا ہوتا ہے. اٹس کالڈ ریٹیفیکیشن. سو آفٹر سائننگ دا ٹریٹی ان 1960 انڈیا اینڈ پاکستان نے اپنی قانون سازی کی اور انڈس واٹر ٹریٹی کو اپنے ممالک کے قوانین کے اندر شامل کر دیا. So the Indus Treaty is a law in Pakistan and it is a law in India. ٹھیک ہے. اور اس کے تحت جو انڈس بیسن کے 6 بڑے دریا سمجھے جاتے ہیں ان میں سے 3 جو ہیں مشرقی دا ایسٹرن ریورز، ان کا سارا پانی ہم نے ہندوستان کو دے دیا. یعنی کہ ہم نے اپنے جو بھی لوور رائپیرین حق تھے ایز اے کنٹری ایز اے لوور رائپیرین وہ سارے ان کو سیڈ کر دیے. آپ جو بیاس کا، ستلج کا اور راوی کا پانی ہے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور جو مغربی دریا ہیں واٹ کال ویسٹرن ریورز، انڈس، چناب، جہلم اور چناب، ان کا پانی چونکہ یہ انڈیا اور ان کے حصے کے کشمیر سے گزرتا ہے تو ان کا استعمال جو ہے وہ لوگ اور آبادیاں کر سکتے ہیں جہاں سے وہ دریا بہتے ہیں، اپنے گھر کے کام کے لیے اور چھوٹی موٹی جو وہ کھیتی باڑی. اٹ از ویری اسمال ایگریکلچر ان ریور ایریاز کے اندر بہت کم، لیکن اگر ہو سکتی ہے آپ کر لیں. اور اگر بجلی کے لیے آپ کو ڈیم بنانا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، بجلی کے لیے، اسٹوریج کے لیے نہیں. فلڈ کو ہاں. اور جو ڈیم بنے گا وہ پانی روک نہیں سکتا. یہ شک تھی اگینسٹ انڈیا کہ یو ہیو ٹو لیٹ دا واٹر فلو. تو یہ ہماری ٹریٹی ہے. اور اس کے بعد
ہندوستان نے ایک تو سلال ڈیم بنایا میرے خیال سے چناب پہ. سلال ڈیم 1987 میں کمپلیٹ ہوا, اور اس کا جو ڈیزائن تھا یہ پاکستان اور انڈیا نے مل کے اگری کیا کہ جی یہ ڈیزائن بنے گا, اور یہ 3 لاکھ ایکڑ فیٹ کی سٹوریج کرتا ہے, یہ ناٹ ایون 1 ملین ایکڑ فیٹ. چھوٹا سا ڈیم ہے, تھوڑی سی سٹوریج ہے, اور یہ بجلی بناتا ہے ان کے لیے. سنس 1987 آج تک وہ چناب میں سلٹ اتنی زیادہ ہے کہ اس کا سٹوریج جو ہے تقریباً ختم ہو چکا ہے, بس پانی آ کے اوپر سے بہتا ہے, نیچے چپو چلتا ہے اور بجلی بنتی ہے. دوسرا ہندوستان نے ڈیم بنایا ویسٹرن ریورز پہ تھے, وہ تھا بغلیار, وہ بھی چناب پہ تھا. اب بغلیار کو سلال کی طرح بچانے سے, سلال میں جو سلٹیشن ہو گئی تھی, بغلیار کے ڈیم کے ڈیزائن کے اندر سیڈمنٹ کو فلش کرنے کا یا نکالنے کا ایک طریقہ تھا, اور وہ کچھ ایسا جیسے آپ باتھ ٹب کے اندر اگر نیچے گند پڑا ہونا تو آپ وہ پلگ اٹھاتے ہیں اور وہ گند نکل جاتا ہے, مگر پانی تو تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے, پھر آپ ٹوٹی آن کر کے پانی واپس اوپر کر سکتے ہیں. دیٹس کالڈ ڈرا ڈاؤن فلشنگ, اور اس سے جو سیڈمنٹ ہے ڈیم کی نکل سکتی ہے, جس کا مطلب ہے ڈیم کی زندگی بڑھ سکتی ہے, اور نیچے جو ایکو سسٹم ہے دریا کا وہ سلٹ حاصل کر کے بہتر ہو سکتا ہے, تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو پاکستان نے اس وقت بغلیار کے خلاف کمپلینٹ کی, جو کہ ایک نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس چلی گئی. نیوٹرل ایکسپرٹ نے کہا کہ جی دیکھیں, ڈیم کو بچانے کے لیے اور ماحول کو بچانے کے لیے یہ ڈرا ڈاؤن فلشنگ سسٹم ہونا چاہیے. تو بغلیار اس ڈیزائن پہ بن گیا. It's also a small storage dam. I think it's 250,000 acres of water. That's it. اور تیسرا ڈیم تھا کشن گنگا, جو کہ جیلم پہ بنا ہے. جیلم کا کیس کیا تھا, جب جیلم کا ڈیم ڈیزائن انڈیا نے پیش کیا تو اس کے اندر بھی یہ ڈرا ڈاؤن فلشنگ تھی, جس سے سیڈمنٹ جو ہے رک سکتا ہے, اور پاکستان نے کہا تھا یہ جو ہے نا, اس ڈرا ڈاؤن فلشنگ سے پانی رکتا ہے, تو اس کو پلیز نہ کریں. اور یہ کیس ہم لے کر کے انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن, جہاں 9 ججوں نے کہا باقاعدہ قانونی طور پہ کہ ڈیم کی زندگی کو بچانے کے لیے اور ماحول کو بچانے کے لیے اور بھی بڑے طریقے ہیں. ڈرا ڈاؤن فلشنگ از ناٹ الاؤڈ انڈر دا ٹریٹی. تو کشن گنگا جو کہ چھوٹا سا ڈیم ہے, اس میں بھی ڈرا ڈاؤن فلشنگ نہیں ہو سکتی, آپ پانی روک نہیں سکتے. دے آر 3 ڈیمز آن دی ویسٹرن ریورز, جو کہ اگر آپ ان پہ پانی روکنے بھی, اگر ہندوستان پانی روکنے کی بھی کوشش کرے تو وہ آدھے سے زیادہ ملین ایکڑ فیٹ کو روک نہیں سکتا, اور اگر روکے گا تو ان کا چپو نہیں چلے گا اور ان ڈیم سے بجلی نہیں بنے گی. تو وہ اپنے دل بھی پولیٹیکل ریپرکشنز فار دیٹ. اگر وہ تھوڑا سا اس طرح کا پانی پاکستان میں فلڈ کرنا چاہیں, آدھا ملین ایکڑ فیٹ کریں. کشن گنگا اور پاکستان کے درمیان تقریباً 80 کلومیٹر ہے, وہ ساری ہندوستان کی آبادی جو ہے نا وہ فلڈ ہو جائے گی بفور اٹ کمز ٹو پاکستان. سو اٹس امپریکٹیکل فار دیم ٹو فلڈ اس اور ٹو کریٹ. اچھا ایک اور چیز کی آپ نے, وہ یہ ورلڈ بینک کی, اس میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. جب سنتاس معاہدہ سائن ہوا تھا تو اس وقت ورلڈ بینک نے ہندوستان اور پاکستان کو کہا تھا کہ اگر آپ اپنے پانی کے مسئلے حل کر لیں تو ہم آپ کو ہائیڈرو پاور ڈیولپمنٹ کی فائنینسنگ دے سکتے ہیں. تو سنتاس معاہدے کے نتیجے میں پاکستان کے اندر منگلا اور تربیلا ڈیم بنا, اور چونکہ ہم نے یہ ایسٹرن ریورز ہندوستان کو دے دیے تھے, پھر یہ لنک کنالز بنائے تھے ورلڈ بینک کے لون سے تاکہ ویسٹرن ریورز کا پانی ایسٹرن ریورز پہ آئے. تو یہ وقت تھا 1960 سے تقریباً 1980 کا, جب یہ ڈیولپمنٹ ورکس ہو رہی تھی اور ورلڈ بینک پیسے دے رہا تھا. اس وقت ورلڈ بینک کا رول تھا ٹریٹی کے اندر, بٹ ونس دیٹ فائنانس اینڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ورک واز ڈن, ورلڈ بینک کا رول کوئی ایکٹیو نہیں ہے ٹریٹی کے اندر. اب اگر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اگر پھڈا ہوتا ہے, ورلڈ بینک کمز ایکٹیو جب پاکستان اور ہندوستان نیوٹرل ایکسپرٹ کو ڈٹرمن نہیں کر سکتے, پھر ورلڈ بینک آ کے کہتے ہیں یار اس کو کر لو. اس سے زیادہ ورلڈ بینک کا کوئی ٹریٹی کے اندر تعلق نہیں ہے. It used to be, but it is no longer. For suspension of the treaty, wouldn't the World Bank have to be involved? No, I mean not necessarily. You see, it's just, you cannot unilaterally suspend the Indus Water Treaty. اس کے اندر آپ نے اپنے قانون بدلنے ہوں گے. ہندوستان کو اپنا جو سنتاس معاہدہ کا قانون بنایا تھا جب ریٹیفیکیشن کا وقت ہوا تھا, وہ تبدیل کرنا پڑے گا, وہ واپس کرنا پڑے گا before it can even think of revoking the Indus Water Treaty. وہ ایک پارلیمنٹری پروسیجر ہے. اب دیکھیں جو اس وقت ہندوستان میں حکومت ہے, اٹ اپیئرز وہ فارن پالیسی اور ڈیفینس کو اپنی سیاسی طور پہ استعمال کر رہے ہیں, اور پاکستان از دا سبجیکٹ آف دس پولیٹیکل گیم دیٹ پرائم منسٹر مودی از پلئنگ. دیر کین بی نو ابیئنس آف دا ٹریٹی. اگر ابیئنس میں ہے, میں آپ کو چیز بتاؤں کہ سنتاس معاہدے کے تحت جو یہ ایسٹرن ریورز ہیں ان سے ہٹ کے پاکستان پہ فرض ہے کہ 4 ڈرینز آتی ہیں ہندوستان سے پاکستان. اس میں ہڈیارہ ڈرین ہے, فضلکا ڈرین ہے, اور 2 اور ہیں مجھے یاد نہیں. تو ان کا گندا پانی پاکستان ہیز ٹو ریسیو اٹ انڈر دی انڈس واٹر ٹریٹی. تو اگر ٹریٹی ابیئنس میں ہے
تو جائیں وہ نالے بند کر دیں اور let the Indians receive their own dirty water. We can actually do more in the short term on the abeyance of the treaty than India can in the medium term, long term. If it was not just political posturing, if it had real implications. نہیں, اگر آپ نے بڑا ڈیم بنانا ہے انڈس پہ، فرض کریں اگر ہندوستان نے بڑا ڈیم بنا کر انڈس کا پانی روکنا ہے، وہ لداخ کا علاقہ ہے، لداخ میں ڈیم بنانا آسان نہیں ہے، اور ادھر جو سندھو دریا ہے وہ تو چھوٹا ہے، ادھر اتنا زیادہ پانی بھی نہیں ہے، وہ سندھو کا پانی جو ہے وہ گلگت اور یہ کابل ریور سے بھرتا ہے، تو ڈیم بنائیں 10 سال لگیں گے، $10 ارب لگیں گے، اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا. So, I mean, ان کی political posturing and we have to see through that political posturing. Reality میں بس bluff ہے. Right. And then there's no need for an actual resettlement or renegotiation of the نہیں، وہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ 1960 میں جو چیز سائن ہوئی تھی وہ 2025 کے اندر چل سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، موسمی تبدیلی آ گئی ہے. یہ انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سارے جو دریا جو اٹھتے ہیں یہ ہندو کا شمالین اور کاراکورم ماؤنٹین رینج سے اٹھتے ہیں، اور ان ماؤنٹین رینجز سے امو دریا، انڈس، یانگٹسی، یلو ریور، برہما پترا، ٹھیک ہے، ساراسوتی، میکانگ، یہ سب اٹھتے ہیں، یہ سب ٹرانس باؤنڈری ریورز ہیں، اینڈ دیز فیڈ اوور 2 بلین پیپل. یہ مسئلہ انڈیا پاکستان کا نہیں، یہ موسمی تبدیلی کا ہے، بیکاز یہ گلیشیئر جو ہیں ان کا جو پانی جو ہے نا یہ اگلے 150 سال میں ختم ہونے والا ہے، یہ ساروں کا مسئلہ ہے. نہیں بٹ اچھا شور دیر از این ایشو ود، جب عام طور پہ جب ایک کلائمیٹ چینج پریزنٹیشن دی جا رہی ہوتی ہے تو اٹس آل اباؤٹ کہ ہیئر آر دا سولوشنز وی ہیو، اینڈ وہ سولوشنز دے سیم ٹو بی ایبل ٹو ٹیکل ہیومنس کیسے کوپ کریں گے ود دا کمنگ پرابلم. بٹ ان ایکچویلٹی آئی تھنک جو انڈر لائنگ ایک اگنورڈ ٹروتھ ہے وہ یہ کہ وی مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو ریورس سم آف دی افیکٹس، لائک یہ گلیشیئرس چلے جائیں گے ایون اف وی اسٹارٹ ناؤ اینڈ ہم ساری چیزوں کو فالو کریں. The change of the climate is inevitable in some sense. وہ ہو رہا ہے، ڈونٹ یو سی اٹ؟ Yeah. وہ یہ نہیں کہ ہونے والا ہے، ہو رہا ہے. 2022 میں جو فلڈ آئے تھے پاکستان میں، جو بارش پڑی تھی سندھ اور بلوچستان میں اسپیسیفکلی، واز 400 to 800% مور دین دا فورکاسٹ، جو ایوریج فورکاسٹ ہوتی ہیں 400 to 800%. اور اس کے بعد امپیریل کالج نے اکتوبر نومبر میں ایک رپورٹ نکالی تھی 2022 کے فلڈ میں، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو شدت تھی بارش کی، 50% شدت جو تھی اس بارش کی، وہ اس 1 کیا کہتے ہیں سینٹیگریڈ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہوئی تھی. یعنی کہ یہ ایک قدرتی بارش نہیں تھی، دس واز اے مین میڈ ڈیزاسٹر بائی گرین ہاؤس گیس ایمیشنز آف دا گلوبل نارتھ. اور پاکستانی متاثر ہوئے تھے، 3 کروڑ پاکستانی متاثر ہوئے تھے. یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ بڑھتی جائیں گی. Industrial emissions from the global north primarily. No, we've destabilized the world's environment, جو کہ پچھلی آئس ایج سے آج تک اسٹیبل انوائرمنٹ کے اندر ہم کیا کہتے ہیں انسانیت نے جو سویلائزیشن تیار کی ہے جس میں ہم سب شامل ہو رہتے ہیں، یہ سویلائزیشن ختم ہو گئی ہے. یہ نہیں کہ ہیومن بینگز ختم ہو جائیں گے، لیکن ہمارے اس رہنے کا طریقہ، یہ موڈ جو ہے انڈسٹریل سوسائٹی، the way it's been پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی، نیو لبرل اکنامک سوسائٹی، کیپٹلسٹ سوسائٹی، کلونیل سوسائٹی، پیٹریارکل سوسائٹی، کنزیومر سوسائٹی جو ہے یہ ساری ختم ہو جائے گی. You've covered all the buzzwords. سر یہی تو ہے، all the types of اسی سر کیپٹلزم اور کلونیلزم کی وجہ سے، پتر شاہی کی وجہ سے تو ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں. پدر شاہی, what does that have to do with this? اچھا، اسٹارٹ وتھ دا فرسٹ کمپنی آن دی ارتھ. سب سے پہلی کمپنی تھی ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی، اور وہ پہنچ گئے تھے جاپان اور انڈونیشیا ارلی 1600s تک. وہ تاجر تھے، انہوں نے جا کر یہ نٹ میگ ان کو مل گیا انڈونیشیا کے اندر، ایسٹ انڈیا، یہ ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کو. اور وہ جو انڈونیشینز تاجر تھے ان کا تو صدیوں سے کام تھا عربوں کے ساتھ، چینیوں کے ساتھ، جاپانیوں کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ یہ اسپائسز بیچ رہے تھے. اور ڈچ ایسٹ انڈین کمپنی والوں نے آ کے کہا کہ جی ہاں آپ ہمیں منوپلی دیں تاکہ ہم اس نٹ میگ کو بیچیں اور اپنے شیئر ہولڈرز کو ویلیو دے سکیں. ادھر کیا کہتے ہیں انڈونیشینز نے کہا نہیں. تو ان 1628 the Dutch conducted the first modern genocide and killed 30,000 Indonesians. That is colonialism and capitalism right there for the extraction of natural resources and the abuse of human labor, جس کی وجہ جس پہ تو انڈسٹریل ریولوشن بنی ہے.
جی. اور یہ سارے مرد کرتے تھے جس میں پتر شاہی آتی ہے. آپ مجھے دکھائیں ان بحری جہازوں کے اندر, ان کمپنیوں کے اندر اس وقت کوئی سی ای او خاتون تھی کہ خواتین پیچھے سے مورل سپورٹ پرووائڈ کرتی نہیں یار. ہم سارے بندے جب اکٹھے بیٹھ کے چیزوں کو حل کرتے ہیں نا, جیسے 2022 کے فلڈ کے بعد لوگوں نے کہا یار ان کو ٹینٹس پہنچاؤ, ان کو کشتیاں پہنچاؤ, بٹ اللہ کا کسی کے بندے نے نہیں کہا ان کو پوسٹ نیٹل کیئر, ان کو مینسٹرل کیئر دیں. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا لاکھوں کی تعداد میں خواتین جو ہیں دے ہیڈ مینسٹرل ہیلتھ ایشوز, اینڈ بچے جو تھے ان کے پاس کوئی کیئر نہیں تھا, بیکاز سارے مرد جو ہیں پی ڈی ایم اے این ڈی ایم اے کے اندر ان کو سوچ نہیں ہے. یو ہیو ٹو ہیو ویمن ان ڈیسیژن میکنگ ٹو ہیو سینسیبل ڈیسیژن. تو پیٹریارکی سے خواتین ایکسکلوڈ ہوتی ہیں نا, پیٹریارکی سے خواتین ایکسکلوڈ ہوتی ہیں, تو یہ بھی شامل ہے اس کے اندر. I think the Dutch East India Company was thinking about Dutch women, you know, and it secured a very nice future for them. It's been a solid 400-500 دنیا کی years. دوسری کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی. It's been a solid 400 years, my اور friend. انہوں نے ہمارے ساتھ جو کیا تھا وہ ایک زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی ڈرگ کارٹل تھی. افیم جو بیچ رہے تھے چینیوں کو. ہاں بالکل. ہم کاشت کرتے تھے, وہ ہم سے کاشت کروائی جاتی تھی. کرتے تو تھے نا, مطلب اور وہ بھی مونوپولسٹ جیسے بہار کے اندر کاشت کرتے تھے. سسٹمک بھی آئے, of course, it's part of the eventual famine جو بعد میں آیا. بالکل بنگال اور بہار کے اندر. Because we were farming this cash crop. I get it. But they were thinking about British women. You have, like, I don't know why you agreed with me up until this point. چلیں یار میں کچھ کہہ دوں گا پھر لوگ ناراض ہو جائیں گے. نہیں اصل میں لوگوں کو ناراض کریں. Try to اپنے because it's a podcast. نہیں اپنی جوانی میں تو ہم ایشوریا کو دیکھتے تھے. It's a podcast about the environment. Nobody's watching at this point. So if you can care to. I mean, I'm just saying like I get it up till that point, but the patriarchy stuff is it's a bit rich for my taste. کنزیومرزم, یہ جو 10% امیر ترین طبقہ جو ہے وہ دنیا کے 50% سے زیادہ وسائل کو کھاتا ہے, اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں جی پاپولیشن زیادہ ہے. اب یار تسی لوگ فرسٹ کلاس جاندے ہو. ویسے مطلب آپ نے یہ بہت بڑی بات کر دی ہے ایز این انوائرمنٹل لائر. آئی نو دس لائک آپ نے لائک اپنے 5th یا 4th پلر کو آپ نے بٹرے کر دیا, وچ از لائک آپ نے کفر کر دیا ان انوائرمنٹل لینگویج, وچ از کہ پاپولیشن کو آپ نے ڈیفینڈ کیا. It's a class thing عام طور پہ. It's a class and elite thing. یار بیچارہ بکر کے اندر جو فیملی ہے ان کی کیا کلائمیٹ چینج میں شمولیت, وہ تو I love how ان کے لائک کیوبک میٹرک وہ اس کو میجر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ادھر how much their cows release. جیف بیزوس اپنے دوستوں کو 15 منٹ کے لیے باہر بھیجتے ہیں, پتہ نہیں اسپیس جاتے ہیں کہ نہیں, اسٹریٹوسفیئر تک جاتے ہیں. اچھا وہ بھی کسی نے کیلکولیٹ کیا تھا, it's the same amount of fuel as 90,000 cars operating for an hour. That's a lot of cars. A lot of fuel. 15 منٹ کے مزوں کے لیے. تو یہ کنزیومرزم. Here's the thing. This is very fascinating. عام طور پہ I have like I said mentioned podcast سے پہلے بھی I feel very deeply about the environment and I've had a relationship WWF کے through which I have my criticisms of as an institution, لیکن میں نے سیکھا ہے وہاں سے بہت کچھ. اور پھر بعد میں because I was more into this یہ ecology as opposed to the overall environment, flora fauna سے زیادہ ہوتا تھا. تو اپنے ویٹنری سائنسز کے بوائز یہاں پہ کچھ لوگ, ڈاکٹر وسیم ایک بڑے اچھے ہیں, بالکل really nice guy. We hang out, we talk about, for example, I didn't know ہندوستان میں civet ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے civet, like you know the little, اچھا the cat that eats the ہاں I didn't know ہمارے یہاں ابھی بھی ہوتی ہے. like I thought ختم ہو گئی ہے, but ہوتی ہے ابھی بھی, and he catches them and he rehabilitates them and مجھے دکھا رہے تھے. خیر so my point is کہ like عام طور پہ what you've just said, some of these things are like cardinal sins, like population, animal husbandry. Oh جی میتھین ریلیز ہو رہی ہے جانوروں سے and you know we have to cut down on, but at the same time جو sustainable methods indigenous لوگ پرسو کیا کرتے تھے, they were farming animals, they were farming crops, وہ meat, dairy اور اناج ان کی سسٹنس کا حصہ تھا. فریج سے پہلے اگر آپ کو گوشت کھانا تھا تو, اور وہ جو جانور ہوتا تھا وہ کیا کہتے ہیں ایک کام کی چیز ہوتی تھی, آپ واقعی میں یو آر سیکریفائسنگ سم تھنگ, اور پھر اس کا پورا جانور جو ہے وہ بعد میں دستیاب, nose to tail eating ہوتی تھی, and it was attached to your worship of your god. It was part of a ritual that you did to pay thanks. more often than not. ٹھیک ہے, more often than not, mostly. اب فریج کے بعد جائیں جی میکڈونلڈس, تو وہ انڈسٹریل لیول پہ جو preserving meat as well, weren't there all through salt اس سے زیادہ نہیں, fish, weren't there all meat societies, central relations like but they weren't meat all the time.
they were kind of meat all the time. Yeah, Meat and dairy all the you'll time. find Africa के अंदर ऐसा नहीं था. Many societies in Of course, many South. societies. ठीक है, so वो सारा varied है, and there's a whole debate whether or not you need protein or not. But what you don't need is meat every single day for every single meal. What about pastoral cultures? Pastoral cultures generally they end up with a very fertile land because जो जानवर होते हैं they're servicing the land as they're grazing as well. And जो alternative recommend होता है हमें is soy or barley or wheat को on mass हम लगाएंगे. Again, monoculture farming, heavy pesticide use के साथ it makes it renders the soil unusable for centuries maybe even if not decades. ठीक है. So अब सोयाबीन चाहता कौन है, राइट? उनसे पूछें. और ये जो आलू हम लगाते हैं वो चाहते कौन? ये लेस पोटैटो it's for चिप्स. Lay's. It's for Lay's. साउथ दीपालपुर वगैरह जाएं. I mean, it's a great potato. It's a don't get great, me wrong. और एक ही किस्म का पोटैटो आपको One मिलेगा, kind of ठीक है, potato. बिकॉज उसका It's a एक ही नाम फ्रेंच मुझे फ्राई बोला, आता it's a big है. fat तो वो kind. क्यों है? को हमारी कंज्यूमर हैबिट है ना. So ये eating और and food production in agriculture is about 30% of overall greenhouse gas emissions. आमतौर पे हम समझते हैं fossil fuels का मसला है, लेकिन इसमें हमारी खुराक भी आती है. और जो इंडस्ट्रियल लेवल पे फार्मिंग हो रही है, जैसे साउथ अमेरिका का जो साउथ अमेरिकन स्टेक is pretty popular. आपको यूरोप के अंदर एक मिलेगा, जैसे कोबे बीफ यहाँ बड़ा मशहूर है, तो साउथ अमेरिकन अमेजोनियन बीफ is quite popular. Right, I didn't know. तो वहाँ के जानवर को कल्टिवेट करने के लिए जो प्रेसिडेंट बोल्सोनारो ने अमेज़न फॉरेस्ट की डिफॉरेस्टेशन की इजाज़त दी थी जी. ताकि दरख्त काट के आप वहाँ जानवर लगा सकें, उसका भी नुकसान आप देखें. सो इट्स हैपनिंग एट इंडस्ट्रियल लेवल. एंड सो गोश्त की बड़े गोश्त का दूसरा ये है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस बीफ. आपको Well, it takes a lot of water to produce crops, man. पानी, अच्छा, It takes a lot of water to produce EV cars जो आप आई एग्री, मतलब मगर जैसे it's not here, it's in चावल, अच्छा चावल चीनी जैसी चीज़ जो है ना, वो आपको 1800-2200 लीटर किलो लगता है, पानी लगता है 1 किलो निकालने के लिए. मगर गोश्त के 1 किलो के निकालने के लिए, बीफ के, यू नीड 15,000 लीटर्स वाटर. नहीं खाएं गोश्त, ईदों पे खाएं गोश्त, बांटें, हफ्ते में 1 दफ़ा खा लें. मगर हमने जो इसको 6th पिलर ऑफ इस्लाम बनाया हुआ ना, ताकि हमारे फास्ट बॉलर जो हैं वो बेहतर हों. हमने मुल्क बना लिया है गोश्त खाने के लिए. आप ये that has to change because it has a huge water impact and it has a methane impact globally. No, but again, it's like a trade-off, right? So my question is कि the long term जो climate change के impact आ चुके हैं industrial society की तरफ से, खासतौर पे global north की तरफ से, जो काफ़ी हद तक कुछ irreversible है. मैं काफ़ी cynical हूँ इसके बारे में. तो as a trade-off, why would we adopt policies that would harm us in even the short run? And why wouldn't we let go of? So, for example, I always used to think this as a kid. Again, I didn't have the data or anything, but I was like, अच्छा अगर global north ने अपनी industrial systems को set up किया in a way where they're harming the environment, और हम तो अभी fully industrialized भी नहीं है. मुशर्रफ साहब ने तो बल्कि हमें एक एग्रीरियन इकोनॉमी से सीधा फाइनेंशियलाइज्ड इकोनॉमी बना दिया था. तो एक मतलब अजीम आदमी थे, विजनरी थिंकर. ही अवॉइडेड वन ऑफ द स्टेप्स. बट लेट्स से हम एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनना चाहते हैं एट सम पॉइंट, हमारे अरमान ख्वाब में से है वो. Why can't we avoid the mistakes that they've made and make trade-offs? कि let's say quality of life की खातिर meat consumption is something that we're not willing to give up. ये देखें एक सेकंड, ये आप इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करें. मैं एक एग्जांपल देता हूँ लोगों को कि इंडस पे 1932 में अंग्रेज़ों ने लॉयड बराज, जो कि अब सखर बराज है, उसको मुकम्मल किया. और लॉयड बराज से, सखर बराज से उठते हैं 7 कनाल. सिंध में अब वो गुड्डू और कोतरी के बाद, जो कि पाकिस्तान बनने के बाद बने थे, अब टोटल 14 कनाल हैं. लेकिन दैट मीन्स जो सखर बराज है, आधा सिंध का जो इरिगेशन पानी है वो सखर बराज से उठता है. और तकरीबन 70 लाख एकड़ जो है वो पानी मिलता है, ज़मीन को पानी मिलता है इन 7 कनालों से. 1932 आज से 100 साल पहले की बात है, ठीक है जी. उन 100 सालों के अंदर आप देखें कि वो ज़राई ज़मीन जो है किस तरह इस्तेमाल हुई है. लोगों को दी गई है, इट वाज गिवन आउट, लोगों ने कॉलोनाइजेशन की, लैंड ग्रांट्स हुए, आपके सिंधी फ्यूडल्स बने उस ज़मीन से, ठीक है. एक पूरी इकोनॉमी खड़ी हुई, एक पूरी इकोनॉमी मैंगोज की, फ्रूट की, और साथ एक सियासी कुव्वत भी पैदा हुई. एंड यू कैन सी इट इज लेस देन 100 years. एंड इसको हम डेवलपमेंट एक किस्म की मानते हैं, बिकॉज दिस इज मॉडर्न पाकिस्तान, दैट्स मॉडर्न पॉलिटिकल सिंध. मगर उसी 100 साल के अंदर अगर आप इंडस डेल्टा जाएं, वहाँ आज भी लोग मौजूद हैं जिनको याद है उनके वालिद या दादा के दौर के अंदर वो अमीर लोग होते थे.
because ان کے ڈیلٹا سے پانی گزرتا تھا, وہ خود کاشت کیا کرتے تھے 100 سال کے اندر. تو ڈیولپمنٹ, میں کیپ آن آسکنگ, ڈیولپمنٹ ہے کیا اور کس کے لیے؟ بیکاز انہیں 100 سالوں کے اندر آپ نے ایک ایریا کو ڈیولپ کر دیا اور دوسرے کو ڈسٹروائے کر. میرے ایک مینگرووز پہ بھی افیکٹ اسی کا آتا ہے نا, بیکاز اتنا پانی نکالا جا رہا ہے. میرے ایک استاد ہیں, میرے رہنما ہیں, آرکیٹیکٹ ہیں, کامل خان ممتاز صاحب, عظیم آدمی ہے, آپ نے کیا ذکر. وہ کہتے ہیں اگر آپ کو بہتری چاہیے, اگر آپ کو ترقی چاہیے, وہ تو آپ کی اپنی ہونی چاہیے. دی اونلی ڈیولپمنٹ یو نیڈ از آف یور سیلف. وی ڈونٹ نیڈ مور انرجی کنزمپشن. آئی مین ہیل, آئی گرو اپ وداؤٹ واچنگ کیٹ میمز آن اے فون, بٹ لک ایٹ دی انرجی کنزمپشن آف دس. ٹھیک ہے, کہیں ایک سرور ہوگا کہیں running on fossil fuel. The funniest thing I heard was کہ وہ that guy Sam Altman-Fried, جو بھی اس کا نام ہے چیٹ جی پی ٹی والا, he was like stop with the niceties, thanks اور bye bye اور sorry نہ کہا کرو. پورے پاکستان کی بجلی اس میں استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس by the way بٹ کوائن فارمنگ کے اندر بھی جو بجلی استعمال ہوتی ہے, کرپٹو کے خلاف میں کوئی بات نہیں سنوں گا, ہماری اسٹیٹ پالیسی ہے. We've created strategic reserve. I mean, وہ بھی look, یہ بھی ایک gamble ہے. We've sent our foreign emissary, کون ہے یہ, کیا نام ہے حضرت کا, بلال. Yeah, we've sent our foreign emissary. Okay, I have a theory. He's gone to meet the autocrat of El Salvador, Nayib Bukele, the worst Palestinian on earth. Really? He's Palestinian. Oh, jeez. Descendant of a Palestinian. Yeah, دیکھو, we have a problem with the increase in solar domestic electricity. اس سے جو ہے یہ ground water effect ہوتا ہے by the way. ہر جو سولر سبسڈی تھی نا, مجھے پنجاب کے فارمرز نے مجھے بتایا کہ یار ہر بندے نے لگایا ہوا ہے اینڈ دے آر سکنگ اپ. وہ تو اپنی جگہ, لیکن میں ڈومیسٹک سولر گھروں کے بارے میں بات کر رہا ہوں, اور وہ بھی فارمنگ میں جو استعمال ہوتی ہے وہ بھی سکنگ اپ دی ایکویفر, بٹ اٹس آلسو کازنگ کیپیسٹی پیمنٹ پرابلمز وتھ آر آئی پی پیز, بیکاز ڈیمانڈ فرام دا گریڈ از فالنگ. تو ہمیں آئی پی پیز کو پھر یہ کیپیسٹی پیمنٹس دینی پڑتی ہیں, ایون دو دوز یو نو we're not consuming, they're not producing any electricity. So the idea, I think the idea with crypto is to instead of paying capacity development, آپ ان کیا کہتے ہیں آئی پی پیز کو اس کرپٹو میں لگا دیں. Right, that's what I think the idea is. Sir. And اگر یہ ہے تو it's a proper googly. Checkmate, sir. لیفٹ کا انڈیکیٹر دے کے رائٹ مڑ گئے. The classic, yeah. Left کا انڈیکیٹر دے کے رائٹ مڑ جا. That is the first most coherent and cogent argument for the crypto thing I've heard. You won the podcast. ٹھیک ہے, ختم podcast ختم. Subscribers, this is the last podcast, guys. We've done it. We figured out Pakistan crypto reserves kyun bana raha hai. That's actually, I think, a very valid point. Kaan ko idhar se pakadne wali baat hai, but you know, here's the thing. You asked a very good economic question as a lawyer, which I'll forgive you because aapke paas ek technical economics ki degree nahi hai, which nobody should get, by the way. Oh, no, you don't get it. Oh, really? Yes, what a waste of time, by the way. But it's a very valid question ke trade-offs hote hain. There are no right choices. ایک ٹریڈ آف بننا ڈیولپمنٹ کے نام پہ, you make the dam, you make the delta, you make the barrage and you end up screwing over the delta people, اور اس کے ایکسچینج میں 100 سال کی آپ ایک سندھ کی جو مین لینڈ ہے اس کے اندر ایک لیگیسی کریٹ کر دیتے ہیں. سو دیز ٹریڈ آفس اگین تھوڑی ایسوٹیرک آپ نے بات کر دی. نہیں یار دیکھو, ہم ٹریڈ آف کیا ہے کہ کیا کہتے ہیں, ہم نے اپنے شہر بہتر کیے ہیں, پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمز بنی ہیں, ایز اے ریزلٹ گاڑیاں آئی ہیں, اور ان کے دھوئیں کے نتیجے سے 500 بچہ جو ہے وہ سردیوں میں مرتا ہے. دیٹس ناٹ اے ٹریڈ آف. میں آپ کے سوال کا ایک کامنٹ نہیں, یہ ایک ٹریڈ آف نہیں, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں. آئی ایم گونا آنسر دس وتھ اے جوک. دس گائے گوز ٹو شاپ فار برینس. ٹھیک ہے, اس کو برینس چاہیے تو وہ جاتا ہے دکان, برینس کی دکان. تو بندہ کہتا ہے یار یہ راکٹ سائنس کی برین ہے, دس از $10 a kilo. کہتا ہے یہ ہے اکانومسٹ کی برین, دس از $100 per kilo. تو کہتا ہے وائی از دی اکانومسٹ برین سو مچ مور ایکسپینسو دین دا راکٹ سائنٹسٹ برین. اور دکاندار کہتے ہیں ابے یار ڈو یو نو ہاؤ مینی اکانومسٹ اٹ ٹیکس ٹو گیٹ 1 kilogram of brain? No mate, economist is the dismal science. I'm not going to hear any of your language. میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. It's not real. It's fake and gay, by the way. I completely agree with you. It's completely made up. The maths is all made up. I should take that to Dr. Nadeem al-Haq next time. The maths is all made up. Make him wear a t-shirt that says economics is fake and gay. Yeah, economics is fake and gay. It's all made up. Like catch-up theory kahan gayi? A lot of this BS from the turn of the century sab khatam ho gayi hai. نیو لبرل جو کلاسک اکنامکس آپ پڑھتے ہیں یونیورسٹی کے اندر, اٹس آل بکواس. So the first woman to win the Nobel school, it's all the first woman to win the Nobel Prize for Economics, which was of course set up by the neoliberal school of University of Chicago کا وہ endowment تھی, was this lady called Eleanor Ostrom, and she was
She wasn't exactly an economist, but she wrote a paper on how that zero-sum game of this, what is it called? The Tragedy of the Commons, जो कि early 1970s में निकली थी. She wrote, her thesis was about how communities throughout Asia and Africa could sustainably harvest and increase their fishing and their agriculture through cooperation, and essentially cancelled the zero-sum theory of economics. اور اس کو پھر نیو لبرل اکیڈمی نے خود جا کے نوبیل پرائز دیا کہ اے لو یو گاٹ اس. So all of this is bullshit. You don't think the trade-off economics is zero-sum game, it's not real? No, in real world, of course, you have trade-offs. Absolutely. And you've got to try and avoid them. But the problem with public policy is the world keeps on changing. آپ فیصلہ کرتے ہیں, پوری دنیا تبدیل ہو جاتی ہے, پھر آپ کو ایک اور فیصلہ کرنا پڑتا ہے, پھر دنیا تبدیل ہو جاتی ہے, پھر آپ کو اور کرنا پڑتا ہے. اور اس what they call نا fog of war. It is a fog of war. اس fog of war میں you have to be very principled. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے کہاں پہنچنا ہے اور آپ کے ویلیوز کیا ہیں. Because you can't see anything. As a value choice جیسا آپ نے ذکر کیا اپنے استاد کا, who everybody here is a big fan of, کمال صاحب, it's more esoteric, آپ کے اندر چینج آنا چاہیے, it's more internal, and then اگر ان پرنسپلس پہ پاکستان ایز اے سوسائٹی ڈیسائڈس کہ ہمارا گریٹسٹ مورل گڈ ہے میکسیمائزنگ دی کوالٹی آف لائف فار اتنے زیادہ انڈیویجولس, دا میکسیمم نمبر, جیسے یوٹیلیٹیرین اپروچ لیتا ہے پاکستان کے میکسیمم نمبر لوگوں کے لیے کرنا ہے. اینڈ اف دی آؤٹ کم از کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو انڈسٹریلائز بہت بڑے ہیوی اسکیل کے اوپر, وی ڈونٹ نیڈ ٹو کنزیوم سو مچ انرجی, وی ڈونٹ نیڈ ٹو آل آف دیز تھنگس, آل دیز فنکشنز آف گورنمنٹ جس کے لیے اتنے زیادہ ہم نے اپریٹس کریٹ کر دیے. وٹ ڈز دیٹ مین فار پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم؟ It's inextricably linked to all of this. You see, very good question. But یہ ساری جو چیزیں ہیں نا ٹو ایڈریس دا کلائمیٹ پرابلم, یہ ہم پاکستانیوں کو نہیں کرنی, یہ ان امریکنز, ان یورپینز, ان جاپانیوں نے, ان چینیوں نے کرنی ہے جن کی وجہ سے گرین ہاؤس گیسز پیدا ہوتی ہیں. دے ہیو ٹو چینج دیئر لائف اسٹائلس, اینڈ دیٹس دا کوشچن, ہاؤ آر یو گونا چینج دا گلوبل economic, political, moral system so that it's sustainable. ہم تو چھوٹے ایمیٹرز ہیں. It's their habits that are killing us. I تھوڑی سی like new age, like new wave spirituality vibe آ رہی. Like I feel like you're gonna like make me wear purple track suits and. No, میں تو چپل پہن کے آیا ہوں یار. اگر بارش نہ ہو رہی ہوتی میں سائیکل پہ آتا. Like I feel like اب اس کے بعد ہم جا کے گراؤنڈنگ کریں گے, جا کے ننگے پیر گھاس کے اوپر. ایسے ہی کرنا والا. Or do something better. All right, here's the thing. The reason why I'm cynical about the new age stuff is because it sounds great, but it always seems like it's a sell coming from the top 1% کہ ہم ایسے ہی رہیں گے. Like جس طرح for example BP, financing environmental studies. Right? But it's one of the biggest financiers, right? It is. So when BP does that and then they hire a marketing firm to coin the term carbon footprint, for example. That's right. It's such an individualizing thing. So like when you talk یہ about آپ کا مسئلہ ہے, یہ آپ کا نہیں ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اینٹی کلونیل اجتماعی ایفرٹ ہے, یہ اٹس این اینٹی کلونیل تھنگ, ہم نے تمہیں سبق سکھانا ہے کہ تم لوگ باز آ جاؤ. بٹ اٹ اینڈز اپ بینگ اے سارٹ آف براؤ بیٹنگ کائنڈ آف تھنگ, جہاں انفرادی سارا بوجھ, مورل رسپانسبلٹی آ جاتی ہے, اور اجتماعی لیول پہ یا بڑے پیمانے کے اوپر یہ ادارے یا یہ جو برج ہیں, بلینئرز فار ایگزامپل, I also have in my notes that you particular hatred for billionaires, which I share, لیکن وہاں پہ تبدیلی نہیں آتی. You see Bill Gates sort of like pioneering, like سامنے ہمارے اور یہی تو مسئلہ ہے, and then he's buying up farmland. یہی تو مسئلہ ہے. جس سال 3 کروڑ پاکستانی بارش کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے, اور وہ بارش جو تھی وہ قدرتی نہیں تھی, وہ مین میڈ تھی, اسی سال شیل نے $40 ارب کا منافع کمایا. اس سال پاکستان کا کوئی 36 ارب کا تو نقصان تھا. ایک کمپنی نے ایک سال میں میڈ مور پروفٹ دین پاکستان لاسٹ ان دوز 250 million people technically. تو دنیا کا حال دیکھیں کہ کلائمیٹ چینج ایک طرف, اور وہی کمپنیز اور ادارے جو شامل ہیں اس موسمی تبدیلی کے مسئلے میں, وہ منافع کما رہے ہیں. اسی سال سعودی ارامکو posted a $161 billion profit. So we're standing at the edge of a civilizational collapse, but the wrong people are making money. We are upside down. The sicker in charge. We are the sicker in charge. We have to change the way we think about our future, our morality, what is right and wrong. اور یہ visioning لوگوں کو کرنی پڑے گی, because ہم تو بڑے ہوئے ہیں, ہمارے لیے تو نارمل ہے باہر جانا, کافی پینا, اسٹیک کھانا, جو بھی ہے ہمارے لیے نارمل ہے. یہ چیزیں اب نارمل نہیں رہ سکتی, یہ تبدیل ہوں گی, اور ہمیں سوچنا ہوگا. Do you believe کہ ایک گولڈی لاکس پیریڈ تھا 100-150-200 سال کا, جہاں لوگوں نے گلچھرے اڑائے, مزے اڑائے, and then it's over now?
it's over. Like you have to go back to something. اچھا اس پہ وہ کہتے ہیں نا more, یہ اس پہ ہاں ایک پورا ایک rudimentary, let's نہیں ایک پورا ایک اس پہ قبیلہ ہے they're called collapse aware. ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اب یہ دنیا جو ہے نا رہنے کے قابل نہیں ہے, اور اکثر یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ گھر شہر چھوڑ کر یہ کہیں اپنا چھوٹی سی جھونپڑی. And they mail like pipe bombs to CEOs. No, they go entirely off grid. They grow potatoes out of their shit. They recycle water and stuff. They go off grid like that. I've seen them online. اور پھر وہ لمبے لمبے مضمون لکھتے ہیں پاگلوں کی طرح about what the world should look like, which is all about peace and love. مگر دیکھیں I'm also a practical person, but at some level we have to begin to vision کہ آگے کس طرح رہنا پڑے گا, because اس طرح ہم نہیں رہ سکتے. یہ ہمیشہ پہلا قدم like it's always the thing of like chicken کی گیم ہے نا, ایک who's going to who's going to flinch first. تو why is it the expectation کہ گلوبل ساؤتھ کے اندر بیٹھے ہوئے وہ بھی ہم, اور on top of that ہم غریبوں کے غریب نہیں اس میں جو ہے why do we have to be the ones جو flinch کرتے ہیں, like ہاں چلو ٹھیک ہے. نہیں اس میں بھی دیکھیں وہ گلوبل آرڈر جو ہے پچھلے 2-2.5 سال کے اندر مے بی ایون لانگر بٹ سرٹنلی سنس دا October 7th 2023 انٹرنیشنل آرڈر جو ہے وہ اڑ چکا ہے. اگر موسمی تبدیلی ایک قسم کا جینوسائڈ ہے انسانیت کا تو اس کا حل بین الاقوامی قانون ہے, مگر اگر بین الاقوامی قانون سے غزہ کے حصے کے اندر آپ ایک جینوسائڈ نہیں روک سکتے کہ آپ اس کو اسکیل پہ نہیں چڑھا سکیں گے, اینڈ دیٹ وریز می کوائٹ اے لاٹ. I mean, me personally, I thought the Kuwait war onwards, it's been a nightmare. But up until the 70s and 80s, you had merit to That's true. this international system. Second Iraq war, especially the second Iraq war, اس سے انٹرنیشنل جو آرڈر اتنا, تو اس کے نتیجے میں اینڈ اسپیشلی ود ڈونلڈ ٹرمپ از پریزیڈنٹ, انہوں نے جو USAID کے پیسے روک دیے ہیں تو پوری دنیا کے اندر یہ NGO ادارے جو ہیں یہ رو پڑے ہیں, اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے اگلے 2-3 سال کے اندر نا NGOs کے اندر اب وہ امیلگمیشن اور کوآپریشن آپ دیکھیں گے, بیکاز اب وہ وقت نہیں رہا جہاں ایک شعبے پر 3-4-6 NGOs ایک ملک کے اندر بیٹھی ہوں. اٹ کانٹ کنسالیڈیشن بھی نظر آ رہی ہے, بگر NGOs. تو یہ اس کا مطلب ہے, اور یہ سارے NGOs گلوبل ساؤتھ کے ہیں, تو گلوبل ساؤتھ کے NGOs they're putting their heads together. I don't know what the answer is going to be, but I would like to see greater South-South cooperation to form an international order. ہماری بات سے گلوبل میجورٹی سے, اور یہ شاید موقع ہو ان دس ڈسرے جہاں Pakistan seems to be going in the opposite direction like always. Like we're sticking to our guns with our Saudis and our UAEs and our Americas. not our civil society یار. میں Civil societies کب سے sir has moved on. It's moved on. War on terror میں there was a small phase 10-20 سال کا, سب کی جیبیں بھری جا رہی تھیں. You were making your private schools, you were making your NGOs, everyone was fat and happy. But it was a slight departure from the inevitable. ہم تو اسی طرف جا رہے تھے. But our civil society, it's quite clear کہ نا مغربی ممالک میں civil society سے کوئی فرق پڑتا ہے. We've had massive protest. غزہ کی آپ نے خود مثال دیا. And it's becoming abundantly clear کہ representative democracy ہے, it's kind of a sham globally. And میں پچھلے دنوں I think زرار کھورو صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ یار اب مطالعہ پاکستان بھی تم مجھے بتاؤ گے, it was all, you know, it was all always correct, you know what I mean? So this disillusionment with public institutions تو یہ تو ہر جگہ ہو رہی ہے, بٹ مگر بڑھ رہی ہے. بٹ یہاں پہ بھی تو جو پالیسی میکرز are not interested in civil society. They were interested in civil society جب ایک counter narrative بیچنا تھا against the war on کہ یار why we are participating in the war on terror. The moment civil society stops serving its function, you know. نہیں, پاکستان کی سیاست کے اور بھی بڑے مسئلے ہیں یار, بہت بھی بڑے مسئلے ہیں. اینڈ میں جو ایگزامپل دیتا ہوں, آئی تھنک اٹ wasn't last summer, it was 2 summers ago I think, کہ پارلیمنٹ میں اسلام آباد کیپٹل پولیس انٹرڈ پارلیمنٹ, انہوں نے پارلیمنٹ بلڈنگ کی بجلی بند کی اور 7 MNAs کو اریسٹ کر کے لے گئے. اب اگر کسی بھی سیاسی سسٹم میں دیکھیں, ہم اپنے نمائندوں کو الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں اسمبلی کہ جی آپ ہماری نمائندگی کریں, قانون سازی کریں, ہماری زندگی بہتر کریں. وہ بیچارے اگر اپنی زندگیوں کے لیے بھاگ رہے ہیں تو ہمارا کام نہیں کر سکتے. تو یہ جو مداخلت ہے نا, دس از دا گریٹ ڈی اسٹیبلائزر آف آور گورننس. ڈیموکریسی میں سسٹم تو ٹھیک ہے, لیکن اگر سیاستدان کو آپ پارلیمنٹ سے بتی بند کر کے اٹھا کے لے جا سکتے ہیں with impunity. Since we're getting political and on a more domestic, in a more conventional sense, if I had to, اگر میں نے اس وقت آپ سے as a climate lawyer, if I had to gamify this and like dumbed it down, let's say it's morning TV, and I am saying کہ پچھلے 50 سالوں میں کون سی حکومت سب سے کلائمیٹ فرینڈلی, 50 is too much actually, 20 سال, پچھلے 20 سالوں میں for you actively working climate in friendly the field,
It's the most climate friendly, even cynically. Even as a PR thing. Who's been the best for you think personally? اچھا یہ بڑا Civil government. you're going to kill me for this, but I am. ٹھیک ہے میں چونکہ میں اس میں شامل تھا. دیکھو we had massive flooding in the summer of 2022. ٹھیک ہے اینڈ اکتوبر میں جو کانفرنس آف پارٹیز ہوئی تھی شارم الشیخ میں, اس میں پاکستان کی جو حکومت تھی اس وقت کی, اس کی جو ڈیلیگیشن گئی تھی, دے مینیجڈ این انٹرنیشنل اسٹیج. انہوں نے لاس اینڈ ڈیمیج کا فنڈ جو ہے لٹرلی پاکستان کا ایگزامپل لے کر, اینڈ دا پرائم منسٹر آف پاکستان ہی کیم ود دا سیکرٹری جنرل آف دا یونائٹڈ نیشنز ٹو دا پاکستان پویلین. ہمارا فارن منسٹر شامل تھا, ہمارا پلاننگ منسٹر شامل تھا, ہماری اس وقت کی کلائمیٹ منسٹر شامل تھیں. آئی سو ریمارکیبل کوآرڈینیشن اینڈ کیپیسٹی, اینڈ آئی سو ہمارے بندے جو ہیں وہ 24 گھنٹے کام کرتے تھے, اینڈ وی ہیلڈ اٹ ایٹ دی انٹرنیشنل اسٹیج. انفارچونیٹلی اب دیکھو یہ ایک میں نے بات کرتی, وہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ واز اے گریٹ سکسیز فار پاکستانی کلائمیٹ ڈپلومسی, مگر وہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی. پی ڈی ایم حکومت کے پاس چلیں یہ جو کلائمیٹ کی جو میٹنگز ہوتی ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے, گرین ہاؤس گیسز کو کم کرنا. شارم الشیخ میں کوئی گرین ہاؤس گیس کم کرنے کی کمٹمنٹ نہیں نکلی تھی, مگر ایک نیا فنڈ جو ہے وہ اناؤنس ہوا تھا. او بھائی جان پہلے بھی 5 فنڈ ہیں, آپ نے 6واں اناؤنس کر دیا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بٹ بیکاز دیر واز نتھنگ ایلس ٹو شو ان شارم الشیخ, all the politicians, including the PDM government that didn't have anything to show for itself, frankly, polished this turd and said it was a great success. Right. That's my example. That's the peak. That's the peak, but it comes with its pros and cons. I mean, وہ چیز بھی جو تھی وہ کوئی خاص نہیں تھی. The shiniest turd was with the PDM government. PDM 1. PDM 2 نے جو چیزیں کی ہیں نا. Yeah. Don't want to get into that. That's really. What about yahan pe there's going to be a lot of comments about let's say million tree tsunami, and there was a time when I mentioned podcast se pehle in the private sector in working in real estate we ended up taking a lot of influence from the government. Clearly a trickle down effect tha where the private sector was picking cue from the government and let's say sporadically trees were being planted. It wasn't like a very coherent sort of policy, لیکن یہ تھا کہ درخت لگانے ہیں اور پٹاخے لگانے ہیں. رائٹ. Was that something you think in principle at least اپنی پوسچرنگ کے لیے اچھا تھا, یا do you think کہ ایک سنسیئر ایفرٹ, مطلب ملک امین صاحب تھے اس وقت؟ نہیں, میں ملک صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں. دیکھیں اینڈ ان دا فٹ نوٹ آف ہسٹری جب لکھی جائے گی نا 2-3 سال آج سے, کہ جب یہ موسمی تبدیلی ہو رہا تھا اینڈ یہ ملک جو ہیں جل رہے تھے اور فلڈ آ رہے تھے, تو پاکستان نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی. یہ فٹ نوٹ ہوگا, اینڈ آئی فلی کریڈٹ ملک صاحب, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. مگر یہ ہے نا, یہ سبق یہ ہے کہ یو بی کیئرفل واٹ یو وش فار, بیکاز بورس جانسن ایکنالجڈ پاکستان's efforts. نہیں, بڑے لوگوں نے یار 2012 میں he did, by the way, he said کہ Pakistan's doing a really good job with the tree plantation business. So میں جب سے میں یہ I don't know what lobbyist convinced him to say that, like یار وہ he's good friends with Zach Goldsmith یار. They went to the same schools. They all went to the same schools. ہم ساؤتھ ایشیا کے یہودی اسکول گئے تھے. They went to the نہیں, میں تو یہ درختوں کی بات ہو رہی تھی. ہاں میں تو دیکھیں جب سے میں یہ ماحولیاتی کام شام وکالت کر رہا ہوں, میں تو بڑا چاہتا رہا ہوں کہ ماحولیاتی موضوع جو ہیں وہ ہماری عام سیاست میں آ جائیں, مین اسٹریم پالیٹکس کے اندر. 2012 میں نے دیکھا کہ اس وقت کی PMLN کی حکومت پنجاب میں جو تھی, چیف منسٹر شہباز شریف جب تھے, انہوں نے فیروز پور روڈ پہ ایک بس چڑھا کے نا اگلا الیکشن جو ہے بڑی اچھی طرح انہوں نے کہا جی دیکھو کم ہوندا ہے, اور وہ بھی سسٹینیبل ٹرانسپورٹ پہ کے نام پہ جی. تو دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم یار کہ یار یہ ہو سکتا ہے کہ اب سسٹینیبلٹی جو ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ وہ اب ایک سطح پہ آ جائے. اور اس کے buzz words are sexy, they do sell private. There is a reason why private sector housing schemes call themselves sustainable. 13 میں PTI کی حکومت ٹک اوور KPK, انہوں نے بلین ٹری سونامی کیا, اور 2018 کے الیکشن میں بلین ٹری سونامی کو 10 بلین ٹری سونامی نیشنل لیول پالیٹکس پہ لے کر آئے. talking point, yeah. اور میں بڑا خوش تھا کہ اب فائنلی environment and climate change are you guys will eke through تھوڑا سا, it is a mainstream issue. مگر careful what you wish for, because جب یہ چیزیں سیاسی ہو جاتی ہیں تو اس میں سیاست آ جاتی ہے. تو اس درخت لگانے میں سیاست تو تھی, کہاں لگیں گے, کون سے لگیں گے,
کون لگا رہا ہے, Actually لگیں گے کہ نہیں. ایکچولی لگیں گے کہ نہیں, تو وہ اپنی جگہ. میں سمجھتا ہوں درخت لگانا بہت اچھی چیز ہے. دے چینج کلر ود دا ویدر, پرندے رہتے ہیں وہاں, سایہ دیتی ہیں, خوبصورت ہیں. مگر اگر آپ سمجھتے ہیں درخت سے ہوائی آلودگی صاف ہوگی تو آپ پاگل ہیں. the idea that carbon آپ emission, پاگل ہیں all right, کہ جو لیڈ پولوشن جو ہوتی ہے, جو آپ کی گاڑی سے لیڈ ہیوی میٹلز کا تو سین ہی نہیں ہے. کوئی سین ہے. بٹ کاربن کو کاؤنٹر بیلنس کرنا, اچھا ٹھیک ہے, کاربن کو کر لیا, اس کو نوبیل پرائز دے دو یار. ٹھیک ہے, سلفر ڈائی آکسائڈ کے بارے میں کیا کرو گے, نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کے بارے میں کیا کرو گے. are those greenhouse gases or are they just poisonous? They're poisonous. اب کاربن آپ کیپچر کر لیں کیپچر, ٹھیک ہے. ناٹ آل ایئر پولوشن از گرین ہاؤس گیسز بائی دی وے. سو NO2 doesn't count. Methane and CO2 is primarily. Methane, CO2 is primarily, yeah. And chlorofluorocarbons ہوتے تھے when I was a kid. فریج میں نکلتے ہیں آپ کے فریج. But we stopped that. نہیں, فن ٹھیک نہیں کرتے تھے ہم نے. At some point, I think Al Gore pointed his finger at us and said, "Na karo," and then we said, "Nahi karenge," and then he went on to make he made the internet. کچھ ایسا ہی election ہار گیا. کچھ ایسا ہی ہے. تو درخت لگانا اچھی چیز ہے, اور لگائیں, مگر ماحول صاف کرنے کے لیے. About some of the climate change stuff. یار اب ہر چیز جو ہے اس کو کلائمیٹ چینج میں شامل کر دیا جاتا ہے. میں یہ بات کرتا ہوں بچوں سے بائی دی وے کہ لائک آپ نے اس طرح ذکر کیا فضائی آلودگی از کہ اس کے اندر ون آف دی امپیکٹس از کلائمیٹ چینج, بٹ اٹس موسٹلی ویری لوکلائزڈ گند جو ہم کر رہے ہیں ہیوی میٹل جلا کے. اٹ مائٹ ناٹ بی افیکٹنگ گلوبل کلائمیٹ. ہم اپنے پیٹرول میں مینگنیز ڈالتے ہیں, ہم اپنے پیٹرول میں مینگنیز ڈالتے ہیں رون لیول کو کم کرنے, زیادہ بڑھنے کے لیے, انرچ کرنے کے لیے, اور انسٹیڈ آف, اور پھر رون اوپر بڑھ جاتا ہے. سو اٹ سیمز لائک اٹس کلین فیول, مگر آپ ہیوی میٹل ہوا کے اندر پھینک رہے ہیں. اور جو کیٹلیٹک کنورٹر ہے وہ تو ہیوی میٹل کو کچھ کر نہیں سکتا, وہ گیس کو ہی کنورٹ کرتا ہے. تو وہ ٹویوٹا کرولا کی جو سیریز آئی تھی ان کے کیٹلیٹک کنورٹر سب مر گئے تھے. یاد ہے؟ یس. وی گاٹ ٹو کلین آور فیول ریفائنریز کو اپ گریڈ کرنا ہے. ہماری 5 ریفائنریز سے صرف ایک ریفائنری یورو 4 تک بناتی ہے. 4 ریفائنریز کو اپ گریڈ کرنا ہے. اٹ کاسٹ $1 billion ٹو اپ گریڈ اے ریفائنری. وی ڈونٹ ہیو دا منی ٹو ڈو دیٹ. What if we took our budget 50%, then we gave it to the private banks پاکستان میں؟ I don't know. میں اکانومسٹ نہیں ہوں, آپ ہیں. Yeah, because this would be پاکستان کے نیشنل بجٹ میں سے about 50% of it we're paying in interest payments to domestic banks. What if we gave them 100% of our budget? I mean, a lot of this stuff could be freed up اگر ہم اپنے بجٹ کو ریتھنک کریں, اگر ہم نیو لبرل اکنامک پروگرام سے باہر آئیں. بالکل. نان ڈیولپمنٹ ملٹری بجٹ جو ہے وہ ملٹری بجٹ کے اندر شامل ہونا چاہیے. شوڈ بی سیپریٹ فرام دیٹ بیکاز the largest outside the debt servicing is then the defense budget. 15% ہے سر, 15% کو آپ پیچھے پڑ گئے ہیں. پھر نان ڈیولپمنٹ ملٹری جو ہے وہ سویلین میں آتا ہے, اس کو ابھی آپ ملٹری میں کریں اینڈ ٹائٹن دیٹ بجٹ. لوک, میں کہتا ہوں ملٹری بجٹ ڈبل کر دیں. وہ 50. I know it's very unpopular to talk about this right now, especially since we had such a crushing victory against India recently. But you know, at the end of the day, that's your job, buddy. That's what you're good for, and I'm glad you did it the way you're supposed to. So please do your job, and let's not do banking and real estate and meat shops. Me personally, I like the popcorn. I think the popcorn's pretty decent. نہیں, مجھے یاد ہے پچھلے سال سپریم کورٹ نے ایک موسمی تبدیلی پہ کانفرنس کی تھی ایٹ دا سپریم کورٹ آڈیٹوریم. تو ان دا ونگز بفور دا کانفرنس ایک جج صاحب میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, ان کی سلام دعا واقفیت تھی میرے ساتھ. تو میں ان کو کہا سر دیکھیں, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, کیا ہمارا فوج ہماری کارپوریٹ فارمنگ کر رہی ہے اور آپ لوگ کلائمیٹ چینج کر رہے ہیں. Yeah. No, it is funny. Any heavy level industrial farming you think is a big no-no? دیکھیں, آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ, مگر اس پہ تھوڑی سی میں نے ریسرچ کی. خدا کا نام لیں, آپ ماہرین سے کام کر رہے ہیں. نہیں, میں فارمر نہیں ہوں نا. But you're looking at the legal aspects. So from a legal perspective, پنجاب کی ایگریکلچر پالیسی 2018 کی, اس میں کارپوریٹ فارمنگ کا کوئی ذکر نہیں. ہمارے پاس ایک نیشنل فوڈ سیکورٹی پالیسی ہے 2019 کی. ہمارے پاس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں. ہمارے پاس ایک کلائمیٹ چینج پالیسی ہے جس میں فوڈ سیکورٹی کا ذکر ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں بھی فوڈ سیکورٹی کا ذکر ہے. نن آف دیز پالیسی ڈاکیومنٹس دیٹ ور اڈاپٹیڈ بائی الیکٹڈ گورنمنٹس ہیو سیڈ کہ کارپوریٹ فارمنگ سے فوڈ سیکورٹی پہ اثر پڑے گا. سب کے سب شامل ہو کے کہتے ہیں کہ پاکستان میں فوڈ سیکورٹی کا ایشو ہے نیوٹریشن کا. بچے اسٹنٹ ہو رہے ہیں. It's not the availability of food, it's the quality of the nutrition. It's not macroeconomic. And then دوسری اگر آپ نے فوڈ سیکورٹی کرنی ہے تو آپ اسمال فارمر کو سپورٹ کریں تاکہ وہ اپنی خوراک پوری کر سکے, اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکے. ہماری بڑی لمبی تاریخ ہے ادھر پنجاب کے اندر, ہندوستان میں, پاکستان میں فیوڈل ایلیٹس کے خلاف بڑی لمبی ایک سیاسی تاریخ ہے. اور اب ہم ایک سپر
elite feudal class बना रहे हैं SIFC under the name के of through. corporate SIFC के through. So it flies against rational policy making adopted by elected governments, and I would like to know You कि keep giving a caveat of elected governments. You're saying कि जो continuation है of मुदाखलत interim हुई है. government. So आज जो नून लीग because है ये फैसले जो हुए थे, ये खैर SIFC was at the time of PDM just before the elections, मगर जो corporate farming के leases दिए गए थे पंजाब और सिंध में, वो केयर टेकर हुकूमत ने किए थे, और उन केयर टेकर हुकूमत को जिनको डे टू डे काम करना चाहिए, उन्होंने 30 साल की लीसेस साइन करके डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को बाइंड किया, which is not how केयर टेकर गवर्नमेंट शुड वर्क. तो मैं समझना चाहता हूँ कि what was the rationale, because आपके पास ये 5-6 पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है, उसमें UN के भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो को एक चीज़ कह रहे हैं. तो आपको किस सियाने ने आके कहा है कि इन मसलों का हल ये है, which is 180 degrees different from these policy documents, and you're not elected representatives. Please explain to me the rationale for this. अहमद राफे आलम ये सवाल पूछ रहे नॉन मी. भाई मुझे बता दो, मैंने नहीं पूछा इस कोई किस सियाने ने कहा है? ये पूछ रहे सवाल. I wouldn't dare to ask these questions. I think we all know कौन सा सियाना है, but yeah, the SIFC is a really fascinating, very counterproductive to Pakistan's actual policies जो हम pursue करते हैं. But economic growth शायद maybe Azerbaijan, I don't know. Economic growth एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी से होती है. You know, मेरी quality of life बड़ी dependent है GDP के ऊपर. That's what I think about. नहीं जाए, आपने जो जिक्र किया ना जिस शोबे के साथ आपका ताल्लुक है, फॉर एग्जांपल, नहीं देखें, अगर आप एक फार्मर हैं, अब माशाल्लाह सेकेंडरी और टर्शरी सिटी के अंदर आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है, आप वहाँ के DC को या लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक फ़ी फाइन देकर अपनी एग्रीकल्चरल ज़मीन को रेजिडेंशियल में फ्लिप करके एक प्रीमियम बना लेते हैं, और उस प्रीमियम doesn't, there's no value added to the economy. Whatsoever. There's no wealth is created, but productivity Wealth is not. I would disagree with you. I think money is displaced. That's it. Inflation बढ़ जाती है, but कोई बंदा जाकर ना 2 cruiser खरीद लेता है, and then he walks around like a rich guy. But that is not wealth. That is not economic. मेरे राय के करीब it's not real. GDP is fake and gay also. काम करो यार, काम करो, मेहनत करो, इससे ही तरक्की हो सकती है, और मेरे ख्याल से कुछ नहीं है. Said the lawyer to the real estate agent on a podcast. All right, guys. Now you've gotten off lightly. Rafe Alam, thank you so much for your time. It's been a pleasure. Thank you very much. It was lovely speaking with you. Thank you so much. I hope that आप जो बातें कर रहे हैं resonate with young people, because I don't want to be cynical, but like यार, अगर आप लोग जो भी teens में और 20s में हैं, आप लोग पास नंबर्स हैं, क्रिटिकल मैस अचीव करोगे, इसको सेंट्रल एक इशू बनाओगे अपनी ज़िंदगी का, तब जाके ये मानेगी हुकूमत या कोई भी अथॉरिटेटिव जो पोजीशन में लोग हैं. बिकॉज वी ट्राइड, आई थिंक, पैथेटिक लेवल्स पे हम तो सीख रहे थे, पहली दफ़ा सीख रहे थे. श्योर, इट इज़ अ न्यू थिंग. बाय द वे, दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स, इसलिए बूमर्स को हम नहीं ब्लेम कर सकते. दिस इज जेन्युइनली लाइक नया मसला है, ऑल्दो वी कैन ब्लेम द बूमर्स फॉर एवरीथिंग. Blame them for everything. I agree. अहमद साहब, so much. A pleasure. Thank you very much. शुक्रिया, बहुत मेहरबानी.